اچھا، ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر بیٹی والے خود کسی کو کسی لڑکی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے تو اسے بڑا برا سمجھا جاتا ہے، تو شرعی نقطہ نظر کیا ہے آپ کا؟ جی واقعی آپ نے صحیح درست فرمایا. ہمارے ہاں معاشرت چونکہ ہندوانہ ہے تو بہت ساری چیزیں وہاں سے آئیں اور ابھی تک ہم اس کو اسلامائز نہیں کر سکے. تو ہمارے ہاں ایسا ہی ہے، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی لڑکی والوں نے رشتہ بھیج دیا، جبکہ اس میں کوئی معیوب نہیں ہے. جتنا حق لڑکے والوں کا ہے رشتہ مانگنے کا، بھیجنے کا، لڑکی والے بھی بھیج سکتے ہیں. اور ہمارے پاس دونوں طرح کے پریسیڈنٹ موجود ہیں. لڑکے کی طرف سے رشتہ مانگنے کے پریسیڈنٹ تو موجود ہیں ہی صحیح، لڑکی کی طرف سے رشتہ مانگنے کا پریسیڈنٹ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو حضور کی پہلی زوجہ مطہرہ، حضور کی حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد کی والدہ ماں ہیں، ان کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ حضور نے رشتہ نہیں بھیجا تھا، بلکہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے وہ رشتہ بھیجا تھا. تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ رشتہ آیا تو حضرت ابو طالب کے ساتھ مشورہ کر کے پھر معاملے کو آگے چلایا اور ہاں کی. تو لہٰذا اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے کہ لڑکی کی طرف سے رشتہ آئے یا لڑکے کی طرف سے رشتہ آئے. دوسرا پہلو یہ ہے، اور اگر یہ دیکھیے حضرت سیدہ خدیجہ سے بڑا تو کوئی پریسیڈنٹ اور کوئی اسوہ ہمارے لیے نہیں ہے، حضرت فاطمہ کی بھی جو والدہ ہیں. تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے. اس میں ہمارے معاشرے میں اہمی لوگ جاہل ہیں، اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، معیوب سمجھ لیتے ہیں، بیٹیوں کو لے کے پھر رہی ہے معاذ اللہ. خدا سے ڈرنا چاہیے، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. دوسری بات، آئلی زندگی میں جو قرآن نے آئلی زندگی کے اور معاہدہ طے پانے کے اور نسبت اور رشتہ طے پانے کے جو اشارے اور کنائے اور اصول اور ضوابط بتائے ہیں، ان میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ادھر سے آ سکتا ہے ادھر سے نہیں آ سکتا. لہٰذا اس کی بالکل اجازت ہے. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں. آپ دیکھ رہے ہیں بچیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، آبادی بھی ان کی 54% کے قریب ہو گئی ہے. دیکھا کہ اتنی بیٹیاں مگر وہ شرم کے مارے کہیں. ہاں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنا ان کو بھی حق ہے، پورا حق حاصل. اب یہ عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تعداد بڑھ رہی ہے اور ان کی صحیح درست رشتے نہیں ہو رہے، یوٹیلائزیشن نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے بے راروی جنم لے رہی ہے. اس کی وجہ سے کئی ایسی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ان کے جو اپنا بنیادی انسانی حقوق بھی پورے نہیں ہوں گے تو وہ کیسے ایک پروڈکٹیو فرد کے طور پہ زندگی گزاریں گی؟ اچھا، اور ہم سب اس کے بطور معاشرہ ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ ذمہ دار ہے یا اس کا بھائی ذمہ دار ہے یا ایک گلی والا ذمہ دار ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. آپ ایک ایسے بندے کو ووٹ دیں جو قاتل ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، آپ تو سمجھ رہے ہیں ایک ووٹ دیا، لیکن اس گناہ کو جاری کرنے میں آپ کا حصہ ڈل گیا. بھائی ہمیشہ حصہ ڈل گیا. وہ جب تک جتنی کرپشن، جتنی لوٹ مار کرے گا، اس کے گناہ کا ایک حصہ آپ کو منتقل ہوگا، کیونکہ آپ اس کو آگے بڑھانے میں شامل تھے. آپ کو ایک بڑی زبردست مثال دوں، محرم میں ہم اس واقعات پر بات بھی کریں گے. امام حسین علیہ السلام کی قتل کے بعد، شہادت کے بعد بہت سارے واقعات اور کرامات پیش آئیں ان کے متعلق. جو کربلا کے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک شخص تھا، اس کو جب اس نے بیان کیا کہ ایک میدان لگا ہوا ہے اور جو قاتلین حسین ہیں حضور علیہ السلام ان کو سزائیں دے رہی ہیں. وہ شخص کہتا ہے جب میں حاضر ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں لڑا، میں امام حسین کے خلاف نہیں لڑا، نہ میں نے حسین کے کسی لشکری پر تیر چلایا، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ میں نے نیزہ پھینکا، میرا کوئی تعلق نہیں. حضور نے فرمایا لیکن تو کھڑا یزیدیوں کی طرف تھا، یعنی دیکھنے سے تو ان کو قوت دے رہا تھا ایک تھرڈ مین آئی میں، اور حسین کے لشکر کو تو کمزور کر رہا تھا. لہٰذا اس بنیاد پر تو بچ نہیں سکتا. تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے، بے شک ہماری آواز کمزور ہو، بے شک نتیجہ خیز نہ ہو، لیکن ہم ہمیشہ صحیح بات کریں، ہمیشہ صحیح بات کریں. اور یہی اصول ہے کامیابی کا. اس لیے قرآن نے بتایا کہ زمانے کی قسم اٹھا، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے سوائے 4 کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے رہے آخری دم تک، اور حق پر درپیش مشکلات پر صبر کرتے رہے. تو یہ 4 چیزیں ہوں گی تو ایمان کامل ہوگا. لہٰذا اپنے تصور کو درست کیجیے، اپنے گھر کو درست کیجیے، اپنے اہل و عیال میں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں درست کیجیے. یہیں سے اگر ہر بندہ شروع کر دے تو درستگی کی ایک لہر چل پڑے گی.